السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ اور 14 سفر المظفر۔ ہم اس وقت موجود ہیں سلیس اکیڈمی کے اسی حلقے میں جہاں ہم روزانہ علم و ذکر کا ایک چھوٹا سا حلقہ لگاتے ہیں اور بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی سے اسلامی تاریخ پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے پر، اللہ کی قدرت پر، ایک فرض کے بارے میں، ایک سنت کے بارے میں، ایک اہم عمل کے بارے کی فضیلت کے بارے میں، گناہ کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور طب نبوی سے علاج کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت اور اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے آج کی اسلامی تاریخ پر کہ حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور ان سے 3 سال بڑے تھے۔ جب اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دین حق کی دعوت دو، اس نے بڑا ظلم کر رکھا ہے، تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت اور قوت بیانی کو دیکھ کر ان کی نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ یعنی بھائی بہت ضروری ہے، بھائی کا بہت مضبوط سہارا ہے، بھائی ہے۔ نبی دیکھیں، نبی اپنے بھائی کے لیے اللہ سے بات کر رہے ہیں، ان کی نبوت کے لیے اللہ سے بات کر رہے ہیں کہ وہ فصیح و بلیغ بات کرتے ہیں، ان کی قوت بیانی بہت اچھی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ دونوں نے فرعون کو دین کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ جب حضرت موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کے لیے تشریف لے گئے تھے تو بنی اسرائیل نے سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ کر بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے پر ناراض ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے قوم کو بہت سمجھایا مگر سمجھنے کی بجائے قوم مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام شروع سے ہی حضرت موسیٰ کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال پہلے انتقال فرمایا۔ اور بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کی کہ جنگ بدر کے دن ایک دن انصاری صحابی ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اچانک انصاری نے کوڑے مارنے کی آواز سنی اور ایک گھڑ سوار کی آواز بھی سنی۔ وہ کہہ رہا تھا آگے بڑھو۔ اس انصاری نے اپنے آگے دیکھا تو مشرک چت پڑا ہوا تھا اور اس کی ناک اور منہ پھٹ چکا تھا۔ انصاری صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا، وہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو ہماری مدد کے لیے آیا تھا۔ اور اب بات کریں فرض کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 5 فرض نمازوں کی پابندی سے پڑھتا ہے، جو شخص 5 وقت کی فرض نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ نماز قائم کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے اور میری بھی پڑھی جائے۔ نماز پڑھیے کہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھائی جائے۔ اور ایک سنت کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم رات میں کتوں کی آواز اور گدھوں کی چیخ سنو تو تعوذ پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ ان شیطانوں کو دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت بتائیں کہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے اس شخص کو جس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو دودھ والی بکری دی یا روپیہ قرض دیا یا راستہ بتا دیا تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن دو۔ بس سود سے بچنا چاہیے، سود سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے، قرض سے بچائے۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نیک اعمال کے بدلے دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہے گا تو ہم ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیں گے اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں صرف اور صرف جہنم ہے اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا وہ سب آخرت میں بیکار ثابت ہوگا۔ اور آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں 2 دوزخیوں کو اتنا موٹا کر دیا جائے گا
کہ ان میں سے ہر ایک کافر کی ایک کان کی لو اور اس کے کندھے کے درمیان 7 سال چلنے کے برابر کا فاصلہ ہوگا، اور اس کے چمڑے کی موٹائی 7 ہاتھ کے برابر ہوگی، اور اس کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اف اللہ، اللہم آجرنی من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے گا، جنت الفردوس میں ہمیں بھی اعلیٰ درجات عطا فرمائیے گا۔ اور طب نبوی سے علاج کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تم حجامہ کرواؤ، اور جب کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو آپ فرماتے تم مہندی لگاؤ۔ اور میرے نبی نصیحت فرماتے ہیں کہ تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے نام اچھے رکھا کرو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو محشر کے میدان میں نیک متقین صالحین کے ساتھ جگہ عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اور اگر آپ کو یہ سبق اچھا لگتا ہے تو اس سبق کو آپ آگے اپنے تمام عزیزوں میں، رشتہ داروں میں بھیج دیجئے کہ انہیں بھی نفع حاصل ہو، اور ہمارے لیے یہ سبق صدقہ جاریہ بن جائے، کہ ہمارے زندگی میں بھی اور ہمارے بعد بھی اس سبق کی ثواب، اس سبق کا اجر آپ کو اور ہمیں، ہم سب کو ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کو دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔